اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم. نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين المخلصين وعلى أوليائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اپنی ثنا، تعریف، ستائش کے لیے یہ زندگی عطا کی. کروڑوں بار درود و سلام روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی غلامی کا اللہ رب العزت نے ہمیں شرف عطا کیا. آج کی اس مبارک نشست میں جس موضوع پر چند کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقسام. میں نے قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ النساء، یہ حسن ترتیب میں 4 نمبر سورہ ہے، اس کی 174 آیت کریمہ کی ایمان افروز کلمات عالیہ آپ کے سامنے پڑھنے کا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک برہان کا ذکر کیا اور ساتھ قرآن کا ذکر کیا. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کی ابتدائی کلمات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے خطاب کے مختلف انداز ذکر کیے ہیں. کبھی وہ الناس کہہ کر لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الناس. کبھی اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. کبھی اللہ رب العزت انبیاء و مرسلین سے مخاطب ہوتا ہے اور اللہ پاک کبھی یا آدم فرما کر حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتا ہے، کبھی یا یحییٰ فرما کر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب فرماتا ہے، کبھی یا زکریا فرما کر حضرت زکریا علیہ السلام سے خطاب فرماتا ہے. کبھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں یا شعیب فرما کر حضرت شعیب علیہ السلام سے خطاب فرماتا ہے. اسی طرح کبھی یا ایھا الرسول فرما کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے. کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایھا النبی، اے نبی کہہ کر وہ مخاطب ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ پاک کبھی انبیاء و رسول سے مخاطب ہوتا ہے، کبھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، کبھی اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے اور کبھی تمام انسان ان سے اللہ رب العزت مخاطب ہوتا ہے. اور جہاں آپ اس آیت کریمہ کی ابتدائی کلمات اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. تو انسانیت سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے، فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. تحقیق تمہاری طرف اللہ رب العزت کی جانب سے ایک برہان آ گئی، ایک دلیل آ گئی، ایک واضح کامل مضبوط دلیل آ گئی.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس کے ساتھ پھر ایک واضح روشن نور اتارا۔ آپ قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا، یہ معنی برہان کا معنی۔ اب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ان المراد بالبرہان هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر برہان سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں برہان کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر کر رہا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، تاکہ تمہاری طرف اللہ رب العزت کی جانب سے ایک واضح دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، پھر ساتھ اس روشن اور واضح نور کو اتارا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں برہان سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ تو ذات الہی اس آیت کریمہ میں جس دلیل کا ذکر کر رہی ہے وہ کائنات انسانی میں سب سے اعلیٰ وجود الہی پر دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی دلیل بنا کر بھیجا، دلیل قاطع بنا کر بھیجا۔ پھر دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دلیل صامت اور دلیل ناطق، خاموش دلیل اور بولنے والی دلیل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اور آپ کی جلوہ گری اور آپ کے ظہور اور آپ کی میلاد پاک سے پہلے کائنات انسانی کی ہر چیز اللہ کے وجود پر دلیل تو تھی مگر خاموش دلیل تھی، اور جس وقت آپ تشریف لائے وہ تمام جو چیزیں تھیں جو خاموش دلائل تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد ہر چیز وہ بول کر اللہ رب العزت کی توفیق اور اذن سے وہ بول کر اظہار کر رہی تھیں اللہ کی ذات اقدس کی کبریائی پر، وہ قوت گویائی کے ذریعے اور بول کر اظہار کر رہی تھی۔ تو یہاں پر برہان سے مراد دلیل ہے، اور برہان کا دوسرا معنی ہوتا ہے معجزہ۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں جو تشریف لائے وہ گنتی کے معجزے لے کے آئے تھے، کہ کسی کے نام میں اللہ نے معجزہ رکھ دیا، کسی کے کلام میں معجزہ رکھ دیا، کسی کی دم اور پھونک میں معجزہ رکھ دیا، اور کسی کے عصا میں ید بیضا میں معجزہ رکھ دیا۔ ہر آنے والے وہ معجزات لے کے آئے مگر وہ محدود معجزات تھے، وہ چند گنتی کے معجزات تھے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا، سراپائے معجزہ بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا، دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اگر ہم معجزات کی دنیا میں دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمی جلد، وہ ساری کی ساری 900 صفحات پر مشتمل کتاب، اس کو معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ہمیں اور انسانیت کو اور اہل ایمان کو اس طرف آپ نے اپنی تحقیق کے ذریعے اس طرف ہمیں توجہ دلائی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو اللہ رب العزت نے سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ پھر آپ کی دنیا کے اندر جب جلوہ گری ہو رہی تھی، ولادت باسعادت ہو رہی تھی، تو معجزات ولادت باسعادت، آپ کی ولادت کے وقت کئی معجزات کا ظہور ہو رہا تھا۔ مشرق سے مغرب یہ جو نور پھیلا دیا گیا، یہ جو روشنی پھیلا دی گئی اور ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا تھا، یہ آپ کے ان معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ اور حضرت
سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا یہ فرمانا، فخرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، یکا یک مجھ سے نور نکلا اور میں مکہ میں بیٹھی تھی، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام جب تشریف لائے، مشرق تا مغرب روشنی پھیلا دی گئی اور میں مکہ میں بیٹھی تھی، اس روشنی اور نور کے باعث میں نے روم کے محلات تک لیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہر سمت سے معجزات کا ظہور ہو رہا تھا۔ پھر آپ پیدا ہوئے تو مختون شدہ تھے، آپ دنیا میں تشریف لائے، آتے ہوئے سر اقدس کو، جبین شرافت اور سعادت کو سجدے میں رکھ دیا، اور پھر حلیمہ سعدیہ کا اٹھا کر حرم میں جانا، خانہ کعبہ میں جانا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھا کہ جب وہ حرم میں چلی گئی، خانہ کعبہ میں چلی گئیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ دلواؤں اس پیارے شہزادے کو۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں کیا دیکھتی ہوں اس منظر کو۔ عظیم مفسر جنہوں نے زندگی کے اندر تفسیر مظہری لکھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں وجاءت به الى الحجر الاسود ليقبله فخرج من مكانه حتى اتسق بوجهه الكريم، کہ وہ قریب آ رہی ہیں کہ میں شہزادے کو حجر اسود کا بوسہ دلواؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا، اپنے کونے سے نکلا، کعبہ سے نکلا، دیوار سے نکلا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود لبوں کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیمہ سعدیہ کے دیس میں جانا اور اس اونٹنی کے تھنوں میں یا بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ بھر دیا جانا کہ سارے حلیمہ سعدیہ کے برتن وہ بھر دیے جاتے ہیں، مگر تھنوں کے اندر دودھ جوں کا جوں اور توں کا توں ہے۔ تو معجزات ولادت یہ قدم قدم پر اس کا ظہور ہو رہا تھا۔ پھر آپ کے بدن اقدس کو اللہ رب العزت نے معجزہ، سراپا معجزہ بنایا۔ آپ کا چہرہ اقدس معجزہ تھا، آپ کی زلف عنبری معجزہ تھا، آپ کی مبارک آنکھیں معجزہ تھا، اور آپ کا سینہ اقدس معجزہ تھا۔ پھر معجزات عالم نباتات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو درخت تھے یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جس کو پیغام بھیجتے وہ درخت شاخوں سمیت، جڑوں سمیت آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، جس خوشے کی طرف اشارہ فرماتے وہ کٹ کر قدموں میں آ جاتا تھا۔ تو یہ عالم نباتات میں بھی آپ کا ظہور ہو رہا تھا۔ پھر عالم جمادات میں بھی آپ کے معجزات کا ظہور نظر آ رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت سے پہلے مکہ میں ایک پتھر تھا جو مجھ پر سلام پڑھتا تھا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا، اور میں آج بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ تو وہ نبی جو پتھروں کے سلام کو پہچانتا ہے، اگر امتی کہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، تو کیا وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اور عاشقوں کے اور امتیوں کے درود و سلام کو سماعت نہیں کرتے اور پڑھنے والے کو نہیں پہچانتے؟ یقیناً پہچانتے ہیں۔ تو معجزات عالم جمادات میں دیکھو، یہ پہاڑ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ پھر معجزات عالم حیوانات، آپ کے عہد مبارک میں جو جانور تھے وہ اس بات کی خبر رکھتے تھے
اور معجزات کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو شیر یا گدھا یا خچر یا اونٹ یا ہرنیاں یا بکریاں یا بیل، یہ سارے کے سارے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں روم کی طرف گیا، لشکر سے جدا ہو گیا، ایک سمندر میں سوار ہوا کشتی پر، اس نے اتفاق کی کشتی ٹوٹ گئی، اس کا ایک تختہ بچا، اور میں کنارے سے جب باہر نکلا تو آگے دیکھا جنگل ہے اور شیر کی کچھار ہے، اور شیر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں نے اس سے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر حملہ کرنے سے پہلے اتنا جان لینا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس نے اپنا کندھا ہلایا اور مجھے چلنے کی طرف اشارہ کیا کہ اس جنگل کی طرف چلو۔ وہ آگے جا رہا تھا بحیثیت گارڈ، دفاع کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ کسی طرف سے اگر درندے کی آواز آتی وہ اس طرف دیکھتا اور چوکنا ہو جاتا۔ جنگل ختم ہونے کے بعد وہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، اور یہ پروٹوکول، یہ احساس وہ اس لیے دے رہا ہے کہ جب سے حضرت سفینہ نے یہ اسے تعارف کروایا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو پھر جنگل کے بادشاہ شیر جیسے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پھر سیرت پاک کی حوالہ سے اور حدیث میں اگر ہم پڑھیں تو جو بھیڑیے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ ایک چرواہا بکریاں لیے بیٹھا ہے اور بھیڑیا آتا ہے، اس بکری کو اٹھا کر جب چلنے لگتا ہے تو اس نے ہمت کر کے چرواہے نے اس بکری کو چھین لیا، اور اللہ پاک نے اس بھیڑیے کو زبان دی اور وہ کہنے لگا اللہ تتق اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے رزق دیا ہے اور تو نے رزق چھین لیا ہے۔ تو چرواہا اس بات پر حیران ہوا کہ یہ بھیڑیا ہو کر عربی کے اندر فصاحت بلاغت کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ تو اس پر اس بھیڑیے نے کہا کہ میرے بولنے پر حیرانگی نہ پاؤ، بلکہ مکہ میں جاؤ، ایک ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوا ہے، تشریف لایا ہے، جو کل کی خبریں دیتا ہے، جو گزرے ہوئے زمانے کی خبریں دیتا ہے، جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دیتا ہے۔ اور چرواہے نے کہا میں چلا تو جاؤں، مگر اس لشکر کی اور میرے ریوڑ کی حفاظت کون کرے؟ اس بھیڑیے نے کہا کہ حفاظت میں کرتا ہوں، جاؤ جس طرف تمہیں بھیج رہا ان کی زیارت بھی کرو، ان کی صحبت میں بھی بیٹھو اور نعمتیں بھی پاؤ۔ یہ عقیدے میں یہودی تھا جو چرواہا تھا، مذہباً یہودی تھا۔ یہ آ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے زیارت کی اور عرض کرنے لگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤں، تو مجھے کو معجزات دکھا دیں، کو معجزہ دکھا دیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نبوت اور رسالت پر معجزہ طلب کرنے والے، کیا یہ کم معجزہ ہے کہ بکریاں اور لشکر تیرا ہے اور اس لشکر اور بکریوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیا محافظ بن کر بیٹھا ہے؟ اس پر اس نے عرض کیا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے اس علم پر، نبوت و رسالت پر، ذات اقدس پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پھر معجزات عالم فلکیات، یہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، بادل، ہوائیں، گھٹائیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی۔ وہ 7 دن تک بارش کا ہوتے رہنا، جس دن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کی سرزمین میں بارش عطا کر، صحابہ کہتے ہیں 7 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر صحابہ کرام آئے اور عرض کیا، ایک نے کھڑے ہو کر عرض کیا
ہلاک المال وجعل عیال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مال بھی ہلاک ہونے لگا، اور جو مویشی ہیں، اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، کھیتی باڑی ہے، زمین زراعت ہے، فصلیں ہیں، وہ بھی تباہ ہونے لگی ہیں۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھایا جانا، اور صحابہ کہتے ہیں جدھر جدھر سے انگشت مصطفیٰ وہ چلتی جا رہی تھی، ادھر ادھر سے بادل کے ٹکڑے ہٹتے جا رہے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالہ سے اگر ہم دیکھیں، یہ وہ رسول اعظم ہے جو دست اقدس اٹھاتا ہے اور 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنا دست اقدس اٹھاتا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی نماز عصر جو قضا ہو چکی ہے، اپنے دست اقدس اٹھا کر جو دعا کرتے ہیں، اللہم ان علی کان فی طاعتک وطاعت رسولک، کہ یا اللہ یہ علی تیری اطاعت کے اندر تھا اور تیرے رسول کی اطاعت کے اندر تھا۔ فردت علیہ الشمس، سورج کو پلٹا دیں۔ تو سورج کا ڈوبنے کے بعد پلٹ آنا یہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر شب معراج اللہ کے حضور جانا، یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر معجزات طب، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بدن عطا کیا تھا کہ جو لعاب دہن تھا اس میں بھی شفا رکھی تھی، اور اس زمانے میں اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی، پنڈلی ٹوٹ جاتی، آنکھوں میں درد ہوتا، آشوب چشم ہوتے، تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا اور عرض کرتا مجھے یہ تکلیف ہے، شفا عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل ہم خیبر کا جھنڈا اسے دیں گے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے، اور وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو کل صحابہ کرام آئے اور ہر کوئی اس اشتیاق اور شوق میں تھا کہ شاید مجھے جھنڈا ملے۔ جب سب آ گئے فرمایا علی کدھر ہے؟ عرض کی آقا اس کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے۔ فرمایا بلایا جائے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور علم اور جھنڈا عطا کیا، فرمایا علی خیبر کی طرف بڑھو، فتح خدا نے تمہارے مقدر، نصیب اور ہاتھ میں لکھ دی گئی۔ تو لہٰذا آپ کے لعاب دہن میں بھی معجزہ تھا، لعاب اقدس بھی معجزہ تھا، اور آپ کا دست اقدس بھی معجزہ تھا۔ حدیبیہ کے میدان میں اگر پانی کی شکایت ہوتی ہے، فرمایا وضو کرواؤ، اپنے ہاتھ مبارک کو اس بھرے ہوئے لوٹے میں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ انگلیوں سے چشمے رواں تھے۔ 1400 صحابہ کرام نے وضو کر لیا، پانی پی لیا، جانوروں کو پلا لیا، سنبھال لیا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس منظر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو آگے ذکر کیا، تو پھر آگے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے لیے 1400 افراد کے لیے پانی کا 1 لوٹا کافی تھا؟ تو صحابی کہتا ہے میں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہم 1400 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے، لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہمارے پاس ابھی تو 1 لوٹا تھا، جو 1400 ہم افراد تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے وہ 1 لوٹا پانی کا کافی ہوتا۔ تو پھر معجزات جو غزوات بھی ہیں، کہ غزوات کے اندر اگر کسی کا ہاتھ کٹ جاتا، بازو کٹ جاتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن لگاتے، وہ کٹا ہوا ہاتھ جڑ جاتا، وہ کٹا ہوا بازو جڑ جاتا۔ اگر کسی کی آنکھ نکل جاتی، جیسے بدر کے معرکہ میں حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس آنکھ کو حلقہ میں رکھا، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں مدت گزر گئی، عمر گزر گئی، اللہ رب العزت نے اس آنکھ میں نور اور روشنی جوں کی جوں اور توں کی توں رکھی۔ تو لہٰذا معجزات کی دنیا میں دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی معجزہ تھا، آپ کا چلنا بھی معجزہ تھا،
آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ تھا، آپ کا بولنا بھی معجزہ تھا، آپ کی آواز بھی معجزہ تھا، آپ کا نام نامی بھی معجزہ رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا، جو قرآن بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے۔ پھر معجزات احیاء موتا کہ مردوں کو زندگی دینا، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی معجزے ہے کہ ایک رابی نے کہا کہ بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، اگر وہ زندہ ہو جائے آپ سے کلام کرے میں اس پر ایمان لاؤں گا۔ فرمایا چلو کون سی قبر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ قبر ہے، اس میں بیٹی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی، اس نے قبر کی گہرائیوں سے جواب دیا لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری سعادتیں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رحمتوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس آنا چاہتی ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک ماں باپ کے پاس تھی اب میں اللہ کے قرب اور رحمت میں آ چکی ہوں۔ میں نے اپنے خدا کو، پروردگار کو اپنے والدین سے بڑھ کر شفیق پایا ہے، رحیم پایا ہے، اور میں اس کی کرم نوازیوں کو چھوڑ کر، رحمتوں کو چھوڑ کر میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں آنا چاہتی۔ جب یہ جواب سنا، اور اس کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ وہ زندہ ہو اور آپ اس سے کلام کریں اور وہ آپ کے سوال کا کلام کا جواب دے۔ جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے عرض کیا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت جابر نے بکری کو ذبح کیا، دعوت کے لیے صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور میرے آقا نے فرمایا اے غلاموں آج گوشت کھانا مگر ہڈی نہ توڑنا۔ ہڈیاں ایک برتن میں جمع ہو گئیں، صحابہ کرام کہتے ہم حیران تھے ان ہڈیوں کو کیا کرنا ہے، اور آپ نے پابندی لگا دی کہ ہڈی نہ توڑیں۔ ہڈیاں ایک برتن میں جمع ہو گئیں، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک رکھا اور کچھ پڑا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر یہ تم نے ہماری دعوت کے لیے بکری ذبح کی تھی، یہ بکری لے لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سر کی چوٹی سے لے کر قدمین شریفین تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی شان امیت یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، بلکہ الرحمن علم القرآن، رحمان آپ کا پروردگار اور آپ کا استاذ، اور آپ اس کے عظیم شاگرد ٹھہرے ہیں۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو نبی امی بنایا ہے۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں، امی کا معنی ہے وہ ذات جو کسی سے پڑھی ہوئی نہ ہو۔ فرمایا حبیب آپ پڑھنے کے لیے نہیں، آپ ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے۔ آپ سیکھنے کے لیے نہیں، آپ ساری کائنات کو سکھانے کے لیے آئے۔ آپ علم سمیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کو علم بانٹنے کے لیے آئے، اخلاق عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنا اسوہ، اپنا کرم، اپنا فیض عطا کرنے کے لیے آئے، اپنی رحمت بانٹنے کے لیے آئے، اپنی شفقتیں عطا کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جلوہ گر کیا۔ اللہ پاک ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔